آئی وش کہ یہ حکومت اتنی بااختیار ہوتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لائی گئی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی انجینئرنگ کا فیز شروع ہو چکا ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا یہ جاتے جاتے مجھے لگتا ہے وہ اتنا گند کر جائیں گے کہ اس بدبودار ماحول میں کوئی اور یہاں پہ سیاست اور جمہوریت شاید کھیل ہی نہ سکے. اور دروازوں اور کھڑکی کے راستے اقتدار میں آنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو یہ تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. تمام اداروں سے یہ آمریت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتقام لے گی. تو آج کل جو ہسٹری آپ کے سامنے پلے آؤٹ ہو رہی ہے، حکومت ایسے لگتا ہے کہ ایک کے بعد ایک محاذ کھول رہی ہے. میڈیا کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کیس سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اور شوکت صدیقی کیس سے اب ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک کمپوزیشن بدلنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. ابھی حال ہی میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تنازع ہوا. عائشہ ملک کا لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جو ایلیویشن تھی اس پر تنازع کو وکیلوں کو ہڑتال کرنی پڑی. اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ایک محاذ کھول دیا حکومت نے. اب نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کی ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تمام معاملات کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس سے حکومت کیا اچیو کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ان تمام واقعات سے حکومت کچھ اچیو نہیں کرنا چاہ رہی. آئی وش کہ یہ حکومت اتنی بااختیار ہوتی اور اس کے کچھ ایسے مقاصد ہوتے قومی سطح کے کہ جن کو یہ اچیو کرنا چاہتی، جس کے بارے میں ہم بھی رائے دیتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب بھی ہم اس ملک میں حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہم اصلی حکومت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. عمران خان کی حکومت وہی ہے جو کہ بیرون ملک میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے ایک اسلام آباد کے میئر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ خود دیکھ لیں کہ ہماری کیا حکومت ہوگی. میں اب اس کی بہت سی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، مگر مختصراً یہی کہوں گا کہ جو کچھ بھی ان اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ جو پہلے عمران خان نے کیا کنٹینر پہ چڑھ کے، پھر اس کے بعد جو عدلیہ کے ساتھ یہ کر چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس ڈال کے، پھر اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کو جس طریقے سے گھیرے میں لے رہے ہیں اور اس کو بھی مجبور کر رہے ہیں، اس کو بھی اشتعال دلا رہے ہیں کہ وہ بھی ڈرٹی پالیٹکس یا ڈرٹی گٹر کے اندر جو ہے کنکر پھینکے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت کے اپنے کچھ مقاصد نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لائی گئی ہے. اور یہ ان اداروں کی اتنی تذلیل اور اتنی تضحیق کر کے جائیں گے کہ ان اداروں کی جب کوئی وقت نہیں رہے گی تو پھر یہاں پہ کوئی بھی ڈمی جو ہے سیاستدان آ جائے گا جس کے ساتھ کسی بڑی پارٹی کا ٹیگ لگا ہوگا، اور یہ جو اصل حکومت ہے وہ پھر بھی کہیں اور رہے گی. ابھی تو ہم بات کرتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے پولنگ اسٹیشنوں پہ، جو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ اگر پولنگ اسٹیشنوں پہ چوری نہ بھی ہو، پری انجینئرنگ نہ بھی ہو، تو ہماری سیاسی جماعتوں کی انجینئرنگ اتنی ہو چکی ہوگی. پہلے تو ہماری پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی تھی نا الیکشن کے لیے، تو اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کی انجینئرنگ کا فیز شروع ہو چکا ہے. بڑی بڑی جماعتوں کے اندر سے جو ہے ایسے ایسے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ سر اٹھائیں گے اور ان کو پروموٹ کیا جائے گا کہ پھر نہ تو الیکشن سے پہلے پولیٹیکل انجینئر کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی پول ریگنگ کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی پوسٹ بیلٹنگ جو ہے مینیپولیشن آف رزلٹ کی ضرورت پڑے گی. جو بھی آئے گا الیکشن میں وہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا، اور خدا نہ کرے وہ کہیں عمران خان سے بھی زیادہ بدتر نہ ہو. تو یہ الیکٹرانک ووٹنگ پر جو اتنا اصرار ہو رہا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے؟ دیکھیں، الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے نا یہ ایک شوچا چھوڑا گیا ہے جان بوجھ کے. وہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیز کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، کیونکہ آنے والے الیکشنز کے لیے پی ٹی آئی کو بڑے پیمانے پہ فنڈنگ چاہیے، اور ان کا جو بگیسٹ فنڈنگ سورس ہے وہ اوورسیز پاکستانی سے. وہ ڈیفینیٹلی دے آر لائل ٹو پاکستان، اور وہ پاکستان سے یقین سے کہتا ہوں کہ ان کو بہت محبت ہے. ظاہری بات ہے جو پاکستان سے دور ہوتا ہے وہ زیادہ فکر مند ہوتا ہے، اور دے آر ڈیفینیٹلی کنسرنڈ اباؤٹ پاکستان. اور اسی ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی. اور انفارچونیٹلی یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے جو عمران خان کر رہا ہے، اور ان کی جتنی تقریریں آپ سنیں وہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے اور اس کو صرف اوورسیز پاکستانی اپنے ڈالروں سے ہی بچا سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک الیکشن اسٹریٹجی ہے، اور ای وی ایم مشین اور یہ آئی ووٹنگ کے جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو ایک ہوپ دی جائے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی
पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिकल प्रोसेस, दे कैन बी, दे शुड बी, मगर उसके तरीके होने चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक मामलात को चलना चाहिए। मगर इमरान खान जो की जितनी भी तकरीरें हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सामने पाकिस्तान का आइनी और कानूनी या जमहूरी ढांचा नहीं रखता। वो सिर्फ कहता है पाकिस्तान जो है वो बच जाए, ये जमहूरियत और पार्लियामेंट जो है सब बकवास है। ये इमरान खान वही बात करते हैं कि जो हर फौजी डिक्टेटर करता रहा है, पाकिस्तान फर्स्ट। कभी इमरान के मुंह से अपने आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए मस्बत अंदाज में कोई लफ्ज़ नहीं सुने होंगे। वो हमेशा तंज़न ही कहता है, ये जमहूरियत है, ये पार्लियामेंट है, ये आज़ाद अदलिया है, ये मीडिया है। मतलब कभी भी इन जमहूरी कदरों को इमरान खान ने इज्जत और एहतराम के साथ इन कदरों का हवाला नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम इदारों को इमरान खान की हुकूमत और ये जमात जो है उनकी इतनी बेतौकीरी कर देगी कि उसके बाद लोगों का जो एतमाद है वो इस सियासी अमल से उठ जाएगा, और फिर कोई नया निज़ाम के नाम पे, सदारती निज़ाम के नाम पे या कुछ करके जो है इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर एक नए फेस मास्क के साथ जो है वो जलवा अफरोज होगी। लेकिन खान साहब ने तो अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि जब हम अगले 5 साल के लिए आएंगे तो फिर हम और ज्यादा बेहतर काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगले 2 साल में क्या होगा? देखिए, जब अगर खान साहब ये कह रहे हैं तो फिर तो इस पर मज़ीद तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं है। हम्म। देखिए, आपने मुख्तसर और जामे जवाब अब इमरान खान के बयान पे अगर हम तज्ज़िये करना शुरू हो जाए तो इमरान खान ने तो बहुत से बयान दिए रखे थे, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, जो आजकल आप रोज टीवी चैनलों पे सुनते होंगे। तो बेहतर यह है कि कुछ दिन इंतजार कर लें इससे पहले कि वो भी गलत हो जाए और हमारे तज्ज़िये भी खराब हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और नैब के हवाले से आईनी रुकावट है, इसका सामना कैसे करेगी हुकूमत? क्योंकि अगर फर्ज करें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने में कामयाब भी हो जाते हैं, तब भी नया बंदा लगाने के लिए उनको अपोजिशन से मुशावरत करनी पड़ेगी। इसी तरह नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन के लिए भी करनी पड़ेगी। तो क्या करेगी हुकूमत? फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करेगी, क्या करेंगे ये? देखिए, इमरान खान और इसकी जमात के लिए कोई भी चीज़ आईनी या शरा जो है उसको पूरे करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पहले काम कर लो, बाद में फतवा ले लो। हम्म। तो ये जो ऐसे ऐसे प्लान सोचते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये कानून साजी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए, पार्लियामेंट से पास करा लेंगे। देखें, ठीक है, पार्लियामेंट से वो पास हो भी जाएगी, मगर जो जमहूरी तरीक़ाकार है, जो जमहूरी अमल है, ऑर्डिनेंस का जो एक मकसद होता है ऑर्डिनेंस का, हम्म। या फिर वो जॉइंट सेशन का, उसका मकसद यही होता है कि ये इसमें प्रॉपर डिबेट हो। और महज ना तो ऑर्डिनेंस से कानून साजी करनी चाहिए, पार्लियामेंट में से कानून बनना चाहिए, और ना ही महज पार्लियामेंट के अंदर जो है कानून साजी के लिए ही एक दिन मुकर्रर होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के में जब कोई भी कानून आता है तो उससे पहले सोसाइटी के अंदर उस पर बहस होती है, डिस्कशन होती है। तो ये सारे जमहूरी तरीक़ाकार हैं। मगर बदकिस्मती से मुझे वो एक ग्रोह याद आ जाता है, बड़ा पुराना, हमारे कॉलेज के वक्तों में, जो इसी तरह खवातीन को अगवा कर लेता था और फिर उसके बाद निकाह पढ़ा देता था उनका। और जब निकाह हो जाता था तो फिर उस वक्त की अदालतें भी कहती थी अब तो निकाह हो गया, वो जिसको जबरदस्ती का निकाह कहते थे। हम्म। देखिए, निकाह तो जबरदस्ती का भी हो ही जाता है, हम्म। ठीक है, मगर क्या ये हमारे मुआशरे में इस जबरदस्ती के निकाह की इजाज़त हमें देनी चाहिए? हम्म। क्या हमें इस जबरदस्ती के निकाह से पहले हर वो चीज़ नहीं करनी चाहिए कि इस अमल को रोका जा सके? हम्म। क्या हम सिर्फ ये कह दें कि यार निकाह ही तो कर रहा है ना, हम्म। कोई गैर शरअ काम तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या निकाह के लिए अगवा करना ज़रूरी है? बिल्कुल तो सही। ये वो सारे प्रोसेस हैं जो ड्यू प्रोसेस हैं, हम्म। जिनको हमें नज़रअंदाज सिर्फ इसलिए नहीं कर देना चाहिए कि अल्टीमेटली ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। और यही एक फ़िलॉसफ़ी है हमारी मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की। हम्म। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान सीरियस हैं अपने नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए और अपने पॉलिटिकल करियर के लिए। मुझे ये लगता है कि उनके बचपन की ख्वाहिश थी कि बस वो वज़ीर-ए-आज़म बनना है, वो पूरी हो गई है। और उसके बाद अब वो जिसको कहते हैं ना कि गाँव में वो जो बंटे खेलने वाले बच्चे होते हैं ना, हम्म। तो जब वो अपनी बारी ले लेते हैं तो वो जाते-जाते वो उस बंटे वाली एक खुट्टी होती है, वो गड़ा-सा, हम्म। तो उसमें जाते-जाते वो अपना पानी फेंक जाते हैं ताकि कोई और ना खेल सके।
تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ جاتے جاتے مجھے لگتا ہے وہ اتنا گند کر جائیں گے کہ اس بدبودار ماحول میں کوئی اور یہاں پہ سیاست اور جمہوریت شاید کھیل ہی نہ سکے. تو خان صاحب کو ان تمام حربوں سے روکنے کے لیے یا ان کے بیکرز کو روکنے کے لیے اپوزیشن کے پاس کوئی پلان ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کلولیس ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا آپ نے ایک سوال کیا ہے. بیسیکلی اپوزیشن کوئی چند سال میں یا چند مہینوں میں نہیں بنتی, ٹھیک ہے, نہ ہی اپوزیشن چند جیلوں کے بعد یا مقدموں کے بعد بنتی ہے. سیاسی جماعتوں کی ایک ملکوں کی طرح ایک تاریخ ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں اور قومیں ان کی تاریخ ایک ہی جتنی ہونی چاہیے اگر صحیح معنوں میں جمہوری ملک ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتوں کی تاریخ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, مذہقہ خیز بھی ہے. کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں سے بنی انہوں نے, اور کچھ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں سے لیڈر بنے, اور کچھ جو ہیں سیاسی جماعتیں وہ ڈرائنگ روموں میں بنی اور اپارا میں بنی. تو ٹھیک ہے, کافی عرصے کے بعد اب بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہیں اب وہ بھی بڑی جمہوری ہو گئی ہیں, جمہوری سوچ ان کی ہو گئی ہے, مگر بدقسمتی سے ان کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ وہ گراس روٹس میں اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر سکی, اور جب انہیں اقتدار کا موقع ملا تو وہ پہلے جن زینوں پہ قدم رکھ کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی ہیں وہ ابھی بھی انہیں زینوں کی طرف دیکھ رہی ہیں. اور یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک کوئی پاپولر پالیٹکس نہیں کی جا رہی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو کالجز ہیں, جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ نوجوانوں کو اس سیاسی عمل کا حصہ ایک سازش کے تحت نہیں بننے دیا جا رہا. یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو آمریت کا بھی مقابلہ کرتے ہیں, جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے تحریک پاکستان میں حصہ لیا. یہ وہ نوجوان ہیں کہ اگر انہیں کالجز اور یونیورسٹی میں یونین کا ایک ماحول دیا جاتا تو وہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے, اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی وہ اپنا فن دکھاتے, زور دکھاتے. لیکن آئی ڈونٹ نو, ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے, اور ان سیاسی جماعتوں کو موقع بھی ملا مگر ان لوگوں نے اپنی نہ ہی اپنے گھر کو مضبوط بنایا, جمہوری بنایا, اور نہ ہی اس ملک کو. اب جو بھی پھڈا ہوتا ہے وہ بجا طور پہ آمریت اور فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو خاندانوں کا مفاد قرار دیتی ہے, اور بجا طور پہ دیتی ہے, کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش کی وجہ سے ہی اب خاندانوں کا غلبہ ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک آسان موقع مل جاتا ہے ان سیاسی جماعتوں کو حد تنقید بنانے کا کہ یہ جماعتیں تو نہیں, یہ خاندان ہیں. مگر ابھی بھی موقع ہے, اگر صرف جو چند اہم بڑے سیاسی لیڈر ہیں ابھی بھی وہ اپنے قول و فعل کا جو تعداد ہے اس کو اگر ختم کر دیں اور لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی کوشش کریں اور لائیں, یہی سیاسی جماعت کا کام ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ بدل سکتا ہے. کیونکہ جب تک عوام کو موبلائز کر کے انتقال اقتدار نہیں ہوگا اس ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت کبھی نہیں آئے گی. جو حکمران کھڑکی کے راستے باہر پھینکے جاتے ہیں, اگر وہی حکمران عوام کی مدد سے مرکزی دروازے سے واپس آنے کی بجائے انہی چور دروازوں اور کھڑکی کے راستے اقتدار میں آنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو یہ تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پہلے اگر عمران خان کو لانے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی تو اب شاید کسی اور کو لانے کے لیے ریورس انجینئرنگ کی جائے گی. میرے خیال میں عوام کے سامنے ان تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک مشترکہ منشور رکھنا چاہیے, ایک میثاق رکھنا چاہیے, اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں صرف اور صرف عوام کی طاقت کے ذریعے اقتدار میں لایا جائے گا اور فوج کو جو ہے اس کے آئینی حدود میں لے جایا جائے گا. بڑے واضح طور پہ اس منشور کے اعلان کے بعد آزاد الیکشن ہونے چاہیے, اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ اپنے اس منشور پہ عمل درآمد کرے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اگر مزاحمت ہو, سول سوسائٹی کی طرف سے ہو یا میڈیا کی طرف سے ہو, تو اس پر جتنی شدت سے ہماری اسٹیبلشمنٹ ریاکٹ کرتی ہے, ان کو یہ خوف ہے کہ کہیں کسی دن ایسا وقت آ ہی نہ جائے؟ دیکھیں اس وقت کو آپ روک تو نہیں سکتے مصنوعی طریقوں سے, کیونکہ جس قسم کی گھٹن بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, اور جس قسم کی جو ناانصافی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ عدالتوں کے اندر, اور ہمارے ججز صاحبان جو ہیں لاپتہ افراد کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کی بجائے وہ کراچی کے گندے نالوں کی صفائیوں میں مصروف ہیں, اور اپنی پبلسٹی اور امیج بلڈنگ کے کاموں میں مصروف ہیں, اپنے پلاٹ سمیٹنے میں مصروف ہیں,
تو پھر اس کے بعد تو اس سے عوامی ریئیکشن کو آپ روک تو نہیں سکیں گے. تو میرے خیال میں تو اپوزیشن جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. محض پریس کانفرنسوں سے اور چند سخت بیانات دینے سے جو ہے وہ جمہوریت بحال نہیں ہوتی. اس کے لیے عملی طور پہ سیاسی جماعتوں کو متحرک ہونا پڑے گا, اور باقاعدہ تحریک کے ذریعے ہی ان قوتوں کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ اگر جو پچھلے الیکشن میں ہوا, کم از کم آئندہ الیکشن میں کسی قسم کی انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے. تو ایک فائنلی اگر میں آپ سے پوچھوں, ہمارے یہاں احتساب کا بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے اور عوام میں بھی بڑا پاپولر ہے کہ جی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس ہونی چاہیے. آپ کیونکہ احتساب عدالتوں میں جو کیسز ہیں ان کو بھی کور کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ احتساب اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے اور کسی قسم کی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ احتساب جو ہے کسی سیاستدان کا نہیں ہو رہا, یہ احتساب جمہوریت کا کیا جا رہا ہے, یہ احتساب پارلیمنٹ کا کیا جا رہا ہے, یہ احتساب عدلیہ کا, میڈیا کا کیا جا رہا ہے. یہ جو بیچ بیچ میں سیاستدانوں کے مقدمات ان کے ظاہر کر دیے جاتے ہیں, یہ صرف دکھاوے کے ہیں. اصل میں یہ ایک سازش ہے. یہ وہ سازش ہے جس کے تحت سب سے پہلا احتساب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا کے کیا گیا. اس کے بعد احتساب بے نظیر بھٹو کے 1990 کے الیکشن چوری کر کے کیا گیا, جو کہ تمغہ جمہوریت چھاتی پہ لگائے جنرل اسلم بیگ اور اس کے ساتھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے کیے. تو اس کے بعد 93 میں یہ احتساب ہوا. ہر دفعہ حکومتیں برطرف کی گئی, کرپشن کا الزام لگا کے مقدمات بھی چلے, کیا ہوا ان میں؟ تو یہ صرف ایک نعرہ ہے, یہ ایک سازش ہے جمہوری عمل کے خلاف, اور یہ احتساب عوام کا کیا جا رہا ہے. ان کو احتساب کے لارے لگا کے جس طریقے سے آج جو معاشی طور پہ قتل کیا جا رہا ہے عوام کا, تو یہ کس قسم کا احتساب ہے؟ یہ کس کا احتساب ہو رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کا نہیں ہے, یہ احتساب عوام کا ہو رہا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے سیاستدان اپوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ جی ہمارے خلاف مقدمہ بن گیا, ہمارے خلاف مقدمہ بن گیا, ان کو افسوس اس بات کا ہونا چاہیے کہ جمہوریت اور سیاسی عمل اور آئین کے خلاف یہ تمام سازش ہو رہی ہے. اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کریں, اس کے لیے بڑے بڑے کروڑوں روپے کے وکیل کریں. یہ جو ان کے خلاف مقدمات ہیں یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ مقدمات تو پچھلے 30 سال سے سیاستدانوں کے خلاف اور سیاسی حکومتوں کو برطرف کرنے سے پہلے بنائے جاتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اپوزیشن کو تھوڑا سا جو ہے لانگ ٹرم سوچنا ہوگا. ایک صحیح سیاسی لیڈر اور قومی لیڈر کی سطح کی سوچ رکھنی ہوگی, جو کہ یہ بیان نہ دے رہا ہو کہ یہ ہمارے خلاف انتقامی کروائی ہے اور فلاں کے خلاف انتقامی کروائی ہے. یہ انتقام جو ہے یہ بنیادی طور پہ آمریت جو ہے نا, یہ عوام سے انتقام لے رہی ہے, کیونکہ مختصر وقت کے لیے جمہوریت نے بھی آمریت سے انتقام ضرور لیا تھا, اور اس کی ایک مثال جنرل مشرف کو سزائے موت جو دی گئی ہے, اس جنرل مشرف کی سزائے موت کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے تمام اداروں سے, عدلیہ سے, میڈیا سے, پارلیمنٹ سے, سیاستدانوں سے, سیاسی جماعتوں سے یہ آمریت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتقام لے رہی ہے. جمہوریت بہترین انتقام ہے اور آمریت ایک بدترین انتقام ہے جس کا نشانہ عوام ہوتے ہیں. تو اسی طرح کی ایک صورتحال ہم نے 2007 میں بھی دیکھی تھی جب لائرز موومنٹ ہوئی, آپ تو اس کے فور فرنٹ پہ تھے, جب مشرف کی آمریت کے خلاف تقریباً تمام طبقات اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہم نے اس کو نکالنا ہے اور جمہوریت لے کے آنی ہے. آپ کو اس طرح کی کوئی صورتحال اب ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہے اگلے الیکشن سے پہلے پہلے؟ دیکھیے بالکل ہو سکتی ہے, اور ماشاءاللہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی سیانی ہو چکی ہے کہ وہ مڈل وے میں اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر لیتی ہے, اور یہی جنرل مشرف کے ساتھ ہوا. مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اس طرح کی تاریخ چلے, کیونکہ ہیڈ آن کولیجن کرنے کا اب وہ دور نہیں ہے عوام کے ساتھ. میڈیا پہ آپ کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن ساری دنیا کے سوشل میڈیا پہ آپ کسی صورت بھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو بالکل ایسی صورتحال بن سکتی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اسی وجہ سے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ رہی ہے, مگر بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتیں ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہم نے گفتگو شروع کی تھی آپ کے جو کیریئر چوائس ہے اس سے اور آپ کی ذاتی زندگی سے. ہم جو لوگ پروفیشن میں رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے وہ اس کے ہیزرڈ کو سمجھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ کا ایک خاندان بھی ہوتا ہے, آپ کی فیملی ہوتی ہے, وہ
उस प्रेशर को उस तरह से नहीं समझ पाते। तो जब आप पिछले 26 साल को मुड़ के देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या खोया और क्या पाया? और आपके जो घर वाले हैं, वो कभी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई और काम आप कर लेते बजाय ये सोबतें बर्दाश्त करने के? नहीं घर वाले कभी ये तो नहीं कहते कोई और काम कर लेते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितनी कमिटमेंट है इस प्रोफेशन के साथ। बट ऑब्वियसली मुश्किलात होती हैं, मगर ये मुश्किलात जो है इसका आदी होते हैं। मेरे वालिद साहब ने भी बहुत मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में देखी, और वो बहुत आउटस्पोकन थे। और मैं समझता हूँ कि हम लोग भी जो हैं वो मुश्किलात में तो रहते हैं, हुँ, मगर फिर ये मुश्किलात और आसानियाँ आपकी अपने ख़ानदान और अपने लिए तो आप मैनेज कर सकते हैं। हुँ, मगर असल मैं समझता हूँ ज़िंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि सिर्फ़ अपने घर की चारदीवारी के अंदर रहना नहीं, बल्कि इस पूरे मुल्क को एक घर की तरह उसके साथ अपनी कमिटमेंट का इज़हार करना चाहिए, और हर उस मामले पे स्टैंड लेना चाहिए जिस मामले पे आप समझते हैं आप स्टैंड लेके इस पूरे मुल्क के घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है बहाल कर सकते हैं। और मेरी मुराद उन शहरियों और मज़लूम और वॉइसलेस लोगों के हकूक़ से है कि जिनके बारे में हम मीडिया वाले ही अब आवाज़ उठाने के लिए रह गए हैं, और बदकिस्मती से वो भी अब सिर्फ़ सोशल मीडिया वाले ही रह गए हैं। और मैं फिर एक दफ़ा मिसाल दूँगा लापता अफ़राद की, हुँ, और हम शायद उनके दुःख और दर्द को समझ भी नहीं सकते। हाल ही में आपने देखा होगा कराची में भी एक सहाफ़ी को 14 घंटे तक उठा के गायब रखा गया, और ये कोई और नहीं थे, कोई दहशतगर्द नहीं थे, हुँ, कोई वज़ीरिस्तान या अफ़गानिस्तान के टेररिस्ट नहीं थे, ये अपने पाकिस्तान रेंजर्स के ऊपर इल्ज़ाम आया है। और मगर जिस सूबे में जिस हुकूमत के सूबाई हुकूमत के होते हुए एक आईजी पुलिस अगवा हो जाए और बाद में उसकी हुकूमत कह दे कि जो ऐसा कुछ हुआ नहीं और मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया। तो जहाँ पे आईजी पुलिस सिंध और उस सूबे की पुलिस अपने आईजी का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, आप इमेजिन करें कि उस सूबे के शहरी जो हैं वो कितने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीनी तौर पे सिंध की पुलिस की तरफ तो नहीं देखते हुँ, होंगे। ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ये जो भी हमने प्रोफ़ेशन हमने ये चूज़ किया है, ये पैशन की वजह से हमने चूज़ किया है। अनफॉर्चुनेटली आजकल एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग इस प्रोफ़ेशन में आ गए हैं कि जो या तो इसको फ़ैशन समझते हैं या तो इसको वो एक नौकरी समझते हैं। हुँ। बिल्कुल सही। और आज की गुफ्तगू में हमने आपकी ज़ात के हवाले से तो गुफ्तगू की, लेकिन ख़ास तौर पर वो जो मोटिवेशन है, जो आपको ड्राइव करती है ये सारा कुछ करने पे, मेरा ख़्याल है लोगों को उसको समझने में भी मदद मिली होगी। आपने आज ख़ासा वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद थैंक यू है जी। कि ये सिलसिला हम आइंदा भी जारी रखेंगे और वक़्तन-फ़वक़्तन आप आते रहेंगे। जो सब लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।